عروج جو یہ سمجھ رہی تھی کہ سختی کے بعد نوجوان سدھر گیا ہے، اسے حیرت ہوئی کہ اس کی ملامت کا خوف چند روز ہی رہا تھا اور وہ پہلے والی روش پر عمل پیرا ہو گیا تھا۔ بس اس تند خو لڑکی کا غصہ بڑھ گیا، وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگی۔ ایک روز اس نے اپنی والدہ سے کہہ دیا، بابا جان سے کہو کہ اس لڑکے کی مرمت کرائیں۔ بیٹی یہ بڑا نازک معاملہ ہے، میں تمہارے والد سے کہوں گی، وہ غصے کے تیز ہیں، نہ جانے کتنا انتہائی قدم اٹھا لیں۔ تم میرے ساتھ چلو، میں خود بات کر کے لڑکے کو سمجھا لوں گی۔ ماں کی یقین دہانی پر عروج ایک روز اپنی والدہ کو لے کر تکہ کباب شاپ پر گئی۔ عروج کو اپنی شاپ پر دیکھا تو احمد حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ سمجھا شاید کباب وغیرہ لینے آئی ہیں۔ اس نے عروج کی والدہ کو بڑے ادب سے مخاطب کر کے کہا، ماں جی آپ کو کیا چاہیے؟ بیٹا کچھ کباب لینا تھے، ماں نے سمجھداری سے بات بنائی، لیکن ایک بات بھی کہنی تھی تم سے۔ جی ماں ضرور کہیے، میں سن رہا ہوں۔ یہ بات ہے بیٹے کہ میری بیٹی نے شکایت کی ہے کہ تم عرصے سے اس کا پیچھا کرتے ہو۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، لڑکیاں تمہیں سمجھا بھی چکی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ میرے خاوند کا غصہ کس بلا کا ہے۔ یہ شرمسار کرنے والا الزام ایک بزرگ خاتون کے منہ سے سن کر وہ پانی پانی ہو گیا۔ حیا سے نظریں نہ اٹھا سکا۔ اس نے کہا، ماں جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے کبھی کوئی شرارت کی یا آپ کی بیٹی سے کوئی غلط بات میرے منہ سے سنی ہے؟ میں تو بس ایک مقررہ وقت پر اپنے راستے پر چلتا ہوں اور میرا جانا اسی وقت ہی ضروری ہوتا ہے۔ میرے تو دھیان میں ہی نہ تھا کہ یہ میرے آگے جا رہی ہوتی ہیں۔ شاید ان کے کالج کی چھٹی کا بھی وہی وقت ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جس کا آپ کی بیٹی نے بتنگڑ بنا لیا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں آئندہ دکان سے قدم باہر نہ نکالوں گا اور آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ بس بس، عروج گویا ہوئی، آپ تو خواہ مخواہ گلے پڑ رہی ہیں۔ وقار نے مداخلت کی، میرا ساتھی کہہ تو رہا ہے کہ آئندہ آپ کے پیچھے نہیں نکلے گا۔ میں خواہ مخواہ گلے پڑ رہی ہوں؟ بے غیرت آدمی، پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہے، لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی پھر سے ہمارے پیچھے آنے لگا۔ شاید اس کی ماں بہنیں نہیں ہیں۔ اب تو احمد کی بھی کمپٹیاں لگنے لگی تھی، کیونکہ ایک لڑکی نے لوگوں کی موجودگی مجھ سے بے غیرت کہہ کر بلایا تھا۔ اب کیا کروں کہ آپ کو میری بات کا یقین آ جائے؟ عروج کا تو غصہ کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت لاپرواہی سے یہ الفاظ منہ سے ادا کر دیے کہ تب یقین آئے گا جب تم یہ سلاخ اپنے سینے میں مار لو گے۔ احمد نے ان لفظوں کو سنجیدگی سے لیا۔ اس کے ہاتھ میں تپتی ہوئی سلاخ تھی، بس اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ سلاخ اپنے سینے میں ٹھونک دی۔ اس وقت چند گاہک دکان کے اندر لگی میز کرسیوں پر بند کباب کھا رہے تھے۔ یہ نزدیکی بوائز کالج کے اسٹوڈنٹ تھے جو تقریباً روز لذیذ اور گرم گرم سیخ کبابوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ جوشیلے نوجوان بھی ماں بیٹی کی اعانت آمیز باتیں سن کر متوجہ ہو گئے تھے۔ سرخ خون احمد کے سفید گریبان سے باہر آنے لگا تھا اور اس بھیانک منظر کو دیکھ کر ماں اور بیٹی کی چیخیں نکل گئیں۔ اس سے قبل کہ لوگ اکٹھے ہوتے، ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور شاپ سے چلنے لگی۔ کالج کے طالب علموں نے ان کا راستہ روک کر کہا کہ یہ پولیس کیس ہے اور آپ اس واقعے کا باعث بنی ہیں۔ چشمدید گواہ بھی موجود ہیں، بس تھوڑی دیر رکیے ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ قریب ہی پولیس اسٹیشن تھا۔ پولیس نے شاپ کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ احمد خون میں لت پت فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ پولیس نے کچھ سوالات کیے اور چشمدید گواہوں نے ماں بیٹی کی طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی طالبہ ہے، یہ شریف لوگ ہیں، آپ ان خواتین کو تھانے نہ لے جائیں، ہم موقع کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس شخص نے غصے میں اپنے آپ کو سلاخ مار لی ہے۔ تاہم پولیس والوں نے خاتون کے شوہر کا نام اور فون نمبر لے لیا اور کہا کہ ہم ان کو فون کرتے ہیں۔ یوں انسپکٹر نے خواتین سے مہربانی کا سلوک کیا اور بعد میں ان کے سرپرست کی موجودگی میں ان کے بیانات وغیرہ لیے گئے۔ پولیس والے نے پوچھ گچھ کی غرض سے عروج کے بابا جان کے پاس ان کی بیٹھک میں گئے تو میرے والد کو بھی انکل نے بلوا لیا تھا۔ والد صاحب نے گواہی دی کہ ہمارے یہ پڑوسی عزت دار اور شریف لوگ ہیں۔ دکان پر جو سانحہ ہوا وہاں ان کی خواتین کی موجودگی اتفاقیہ ہے۔ صد شکر وقار نے بھی یہی بیان دیا کہ یہ خواتین پہلے کبھی ہماری دکان پر نہیں آئیں، پہلی بار آئی تھیں اور 1 درجن سیخ کباب کا آرڈر دیا تھا جو ان کے لیے یعنی احمد اور میں سیخوں سے اتار رہے تھے۔ کسی بات پر اشتعال میں آ کر احمد نے خود کو سلاخ سے زخمی کر لیا۔ بہرحال اس کا یہ عمل ذاتی قرار دے کر خواتین کو رسوائی سے بچا لیا گیا، کیونکہ ان کی حمایت میں وقوع
پر موجود عینی گواہوں نے بھی بیان دے دیا جو کچھ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے عروج سے ہمدردی کی رکھتے تھے۔ احمد کے والدین بھی شریف لوگ تھے، حالانکہ ان کی زندگی کا اتنا بڑا سانحہ تھا کہ جوان بیٹے کی موت سے وہ جیتے جی مر گئے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ایک ایسی بچی کو پولیس کیس میں الجھانے سے گریز کیا جو کہ نادان تھی اور بھی صرف 16-17 سال کی تھی۔ احمد خان کا انتقال زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی جوان موت کا صدمہ اس کے والدین کے لیے تو ناقابل برداشت تھا ہی، لیکن اہل محلہ بھی تمام سوگوار تھے کیونکہ وہ ایک بےحد نیک فرما بردار اور شریف لڑکا تھا۔ بس ذرا غصے کا تیز تھا۔ شاید اسی سبب کہا جاتا ہے کہ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی قطعی سوچ ہے کہ غصے کی آندھی دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ غصے کے باعث عروج کی ناسمجھی میں کہے گئے الفاظ نے اس کو بھی تعلیم کے زیور سے محروم کر دیا اور اب احمد کے غم میں زندگی گزار رہی ہے اور اپنے کہے ہوئے الفاظ پر شرمندہ ہے۔ ختم شد۔